السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی کثرت سے درود و سلام بھیجتے رہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جی ہم نے دیکھا تھا کہ عبد المطلب کو جب زمزم کے کنویں کی کھدائی کا حکم دیا گیا تو وہ زمزم کی کنویں کی کھدائی کا کام کر رہے تھے۔ تو اس وقت جب کنواں ظاہر ہوا تو قریش کے لوگ عبد المطلب کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہمیں بھی اس کام میں شریک کریں اور ہم بھی آپ کے ساتھ اس کام میں شریک ہوں گے۔ تو جناب عبد المطلب نے قریش کے لوگوں کو اس بات سے منع کر دیا اور کہا کہ یہ تو بات میرے لیے خاص کی گئی ہے۔ تو قریش کے لوگوں نے جھگڑا کیا اور فیصلے کے لیے ایک کاہنہ عورت تھی جو مکے سے باہر تھی، ان کے پاس جانے لگے اور وہ مکے سے بھی روانہ ہو گئے۔ جناب جب یہ قریش کے لوگ رستے میں ہی تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ایسی نشانیاں دکھائیں جس کے بعد وہ سمجھ گئے کہ یہ کام جو ہے وہ صرف عبد المطلب کے لیے ہی خاص ہے۔ تو جب وہ واپس آئے اور قریش کے لوگوں نے یہ بات عبد المطلب سے کہی اور عبد المطلب کو کہا کہ یہ کام آپ کے لیے ہی ہے، تو عبد المطلب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ایک نظر مانی کہ جب میرے 10 بیٹے ہوں گے اور 10 بیٹے اس قابل ہو گئے کہ وہ میرا بچاؤ کر سکیں تو میں ان 10 بیٹوں میں سے اپنے ایک بیٹے کو کعبے پر قربان کر دوں گا۔ جناب جب عبد المطلب کے 10 بیٹے ہوئے اور 10 بیٹے اس قابل ہو گئے کہ وہ ان کا بچاؤ کر سکیں تو اس وقت عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ میں نے یہ نظر مانی تھی کہ جب میرے 10 بیٹے ہوں گے اور 10 بیٹے اس قابل ہو گئے کہ وہ میرا بچاؤ کر سکے تو میں ان بیٹوں میں سے اپنے ایک بیٹے کو ذبح کر دوں گا۔ تو جب بیٹوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو بیٹوں نے کہا کہ آپ کر لیں ایسا۔ تو جناب عبد المطلب نے 10 بیٹوں کے درمیان قرآن دازی کی اور جب قرآن دازی کی تو اس میں سے جس بیٹے کا نام نکلا وہ تھا عبداللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ جب عبداللہ کا نام نکلا تو اب جناب عبد المطلب نے عبداللہ کو لیا اور ایک چھری لی تو ان کو کعبے کی طرف لے گئے اور ان کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اس کو جناب عبد المطلب کو قریش کے لوگوں نے اور عبداللہ کے ننیال والوں نے اور عبداللہ کا جو بھائی تھے ابو طالب، انہوں نے اس بات سے منع کیا۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ مجھے اس بات کا کوئی حل بتائیں، میں کیا کروں؟ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایک عرافہ خاتون ہے، ایک بہت بڑی جاننے والی خاتون ہے، آپ ان کے پاس جائیں اور اس مسئلے کا حل تلاش کریں۔ جب جناب عبد المطلب اس عورت کے پاس پہنچے اور اس عورت کو اس بات سے آگاہ کیا کہ یہ صورتحال ہے تو اس عورت نے کہا کہ آپ عبداللہ کے اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن دازی کریں۔ جب اگر عبداللہ کا نام نکل آئے تو 10 اونٹ اور بڑھاتے جائیں اور اس طرح 10 اونٹ کر کے بڑھاتے رہیں جب تک کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ جناب عبد المطلب آئے اور انہوں نے عبداللہ کے درمیان اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن دازی کی۔ اسی طرح وہ جب بھی قرآن دازی کرتے تو عبداللہ کا نام نکلتا، اس طرح وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے۔ جب وہ 100 اونٹ ہو گئے تو عبداللہ کے بدلے قرآن دازی میں اونٹ نکل آئے تو عبد المطلب نے وہ 100 اونٹ ذبح کیے۔ تو اس وقت
پہلے انسان کی جان کے بدلے 10 اونٹ دیت دیے جاتے تھے، لیکن جناب عبد المطلب کی نظر کے بعد وہ اونٹ جو دیت دی جاتی تھی وہ 100 اونٹ ہو گئی، اور اسلام نے بھی اس بات کو برقرار رکھا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا فرمان مبارک ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک جناب اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے عبداللہ۔ جب جناب عبداللہ بڑے تھے تو جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے یعنی عبداللہ کی شادی کے لیے جس عورت کا انتخاب کیا جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی، اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھی۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت میں بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکے ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آ گئیں، لیکن کچھ عرصے بعد جناب عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ اکثر مورخین یہی کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم